ان ادبی تنظیموں کے علاوہ آپ نے مطلب آپ اپنی ذات سے منسلک ہو کر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے کبھی شاعری کو فروغ دینے کے لیے کوئی ایسا کام کیا ہے حیدرآباد میں کہ آپ نے کوئی ایک شاعر بھی بنا دیا ہو؟ دیکھیے شاعر بنایا نہیں جا سکتا، یہ چیز جو ہے، یہ مقصد یہ اگر آپ کوئی کورس کر لیں تو آپ سمجھیں کہ شاعر بن جائیں، یہ احساسات پر ہے. آپ کے احساسات جتنے قوی ہوں گے، آپ جتنی چیزوں کو زیادہ محسوس کر سکیں گے، اس کے اظہار کے لیے آپ کوئی راستہ ڈھونڈیں گے. یا تو آپ بہت بڑے آرٹسٹ بن جائیں گے، وہاں پر آپ کی تخلیق نظر آ رہی ہوگی، یا آپ نثر نگار بن جائیں گے، آپ کے مضامین کے اندر وہ بات نظر آ رہی ہوگی، یا آپ شاعر بنیں گے. لیکن باقاعدہ کہ شاعر بنانا یہ نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو نوجوان میرے پاس، چونکہ ایک ایکٹیوسٹ بھی ہوں میں ایک لحاظ سے، تو اس لحاظ سے جو نوجوان آتے رہتے ہیں اپنا شعر سناتے ہیں یا اپنی نظم سناتے ہیں، تو میں ان کی حوصلہ افزائی باقاعدہ کرتا ہوں. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو مشاعرے میں ارینج کرتا ہوں میں ان نوجوانوں کو ضرور موقع دیتا ہوں. بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کی اپنی خواہش نہ بھی ہوتی، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ یار یہ اچھا کہتا ہے، اس کو مشاعرہ پڑھنا چاہیے، تو میں ان کو مشاعروں میں زبردستی لے کے بھی جاتا ہوں، پڑھواتا بھی ہوں. تو وہ ان سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ آئندہ اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ آئندہ کوئی مشاعرہ ہو تو سر ہمیں ضرور بتائیں. وقار صاحب، نئے ٹیلنٹ کے آگے نہ آنے کی ایک وجہ تو آپ نے یہ بتائی کہ ان کو پراپر مدہ سراہی نہیں مل رہی. اس کے علاوہ اور کیا وجوہات آپ سمجھتے ہیں کہ جو نئے ٹیلنٹ کے راستے میں مشکلات پیدا کرتی ہیں کہ وہ آگے نہیں آ پا رہے اور ہمارے پاس شاعری کا معیار دن بدن کم سے کم ہوتا جا رہا ہے؟ جی ہاں، اس کی بنیادی وجہ ایک اور بھی ہے. اس کی بنیادی وجہ خود وہ طلباء یا وہ خود نوجوان ہیں کہ ایک شعر کہنے کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب میں شاعر ہو گیا. شعر کی صحت جو ہوتی ہے وہ بہت معنی رکھتی ہے. جیسے میں نے آپ سے آغاز میں عرض کیا کہ میں ایک زمانے تک صرف والد کو دکھاتا رہا، لیکن انہوں نے مجھ کو یہ نہیں کہا کہ آپ ابھی شاعر ہو گئے یا آپ کو شاعر کنسیڈر کر لیا جائے. ابھی انہوں نے کہا کہ ابھی اور کہو. تو یہ جو لفظ، یہ جو جملہ ہے نا، ابھی اور کہو، یہ نوجوان شاعر یا نوجوان شاعر جو یا نوجوان نثر نگار یا نوجوان کہنے والے، وہ اس جملے کی برداشت ابھی نہیں رکھتے. اتنی قوت مدافعت ان میں ابھی نہیں ہے کہ ان سے کہا جائے کہ ابھی اور کہو. کہیں یار میرے 10,000 لوگوں نے، میرے چچا نے، میرے کزن نے، فلانا نے، دوستوں نے میری اتنی تعریف کی اس شعر پر، یہ ان کو پسند ہی نہیں آ رہا، بول رہے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اس طرح ہو سکا. یہ رویہ ان میں پیدا ہو جاتا ہے. جب آپ میں یہ برداشت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر آپ اور بہترین کی طرف سفر کرتے ہیں، پھر اس سے بہترین کی طرف، اس سے زیادہ بہتر کی طرف. تو یہ جو بہتر سے بہتر ہونے کا جو سفر ہوتا ہے، یہ آپ کو واقعتاً ایسی جگہ پر لے آتا ہے کہ آپ کا لوہا، آپ کی قابلیت کا لوہا، آپ کی صلاحیت کا لوہا پھر مانا جاتا ہے. تو یہ اس میں یہ والا جو عنصر ہے کہ اس میں نوجوانوں کا خود کا بھی ایک وہ ہے، کردار نہ کہیے، ان کی غلطی کہہ لیجیے یا خامی ہے کہ ان میں قوت برداشت اگر ہوگی تو وہ اپنی قابلیت کا لوہا بنوا سکتے. بالکل بالکل. اگر وہ نوجوان آج کا اپنی قوت مدافعت بڑھا لے بالکل تو شاید ہمارے پاس بھی شاعری کا معیار وہ ہو جو ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا. آج کل یہ دیکھا گیا ہے کہ شاعری میں چوری بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہے. ایک شعر ایک کا ہوتا ہے، وہ دوسرے کے نام سے چل رہا ہوتا ہے، پھر وہ ان پہ بھی کیسز بھی چل رہے ہوتے ہیں. دیکھنے میں آیا کہ کافی چوری کا عنصر شاعری میں پایا گیا ہے. آپ کے ساتھ ایسا کوئی تلخ ایکسپیرینس ہوا ہو؟ نہیں، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس میں دو باتیں ہوتی ہیں. بعض لوگوں کا مطالعہ بڑا کم ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ شعر چوری کا ہے. ایک چیز ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں ہم گرہ لگانا. طرحی مشاعرہ جو ہوتا ہے، یہ ایک ٹرم ہے کہ ایک مصرعہ طرح دیا جاتا ہے، اس پر آپ نے شعر کہنا. اب وہ جو طرحی مصرعہ ہوتا ہے، اس مصرعے پر اگر آپ کوئی مصرعہ لگاتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم نے گرہ لگائی. اب وہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو گرہ لگا ہوا شعر ہے وہ زیادہ مشہور ہو جاتا ہے بنسبت اس اصل شعر کے. ایک تو یہ ہو گیا. لیکن دوسری بات جو آپ کی ہے کہ چوری کا عنصر، وہ باقاعدہ موجود ہے، ایسا ہوتا رہا ہے. مقصد ہم نے کئی ایک شاعر ایسے دیکھے ہیں کہ جو کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ غزل تو پوری کی پوری ان کی ہے، کسی اور شاعر کی ہے. بلکہ ایسا بھی ہوا ہے، اور ایک تو پاکستان لیول کے بڑے مشہور شاعر ہیں. بہرحال یہ کہ چونکہ بہت ساری شریعت جو اب اس پروگرامز کی ہوتی ہے وہ ذرا کڑی ہوتی ہے تو میں نام نہیں لوں گا. وہ نظم جو ان کی اپنی کئی جو ان کی وجہ شہرت بنی ہے، وہ پوری کی پوری نظم جو ہے وہ بہت معروف شاعر جناب مجید امجد صاحب کی ہے. لیکن اس میں ذرا سی تبدیلی کر کے انہوں نے وہ نظم اپنی بنا لی. اب چونکہ پڑھنے والے کا مطالعہ اتنا نہیں ہے کہ اس نے مجید امجد کو بھی پڑھا ہوا ہو تو وہ دیکھ لے گا کہ یار یہ تو پوری پوری نظم جو ہے وہ باقاعدہ چوری کی ہے. تو یہاں پر صرف بات وہ آ جاتی ہے کہ آپ کا مطالعہ جس قدر ہوگا آپ اتنا پہچان لیں گے. ہاں یہ ہوتا ہے کہ کبھی خیال ٹکرا جاتا ہے. خیال ٹکرانے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو آپ نے سوچا اس میں کچھ تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ ساتھ وہ کہیں اور بھی بیان ہو چکا ہوتا ہے، لیکن وہ چوری نہیں کہلاتی. ہاں ایک اور اس کا پہلو یہ بھی ہے
یہاں جو چوری ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے شعراء جو استاد شعراء ہیں وہ غزلیں کہتے ہیں. اب جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے استاد مجھ سے 21 جو ہے وہ شعر کم سے کم کہتے ہیں کہ 21-22 شعر ہونے چاہیے. 21-22 شعر ہونے کے بعد جب ان کے سامنے غزل آتی تو اس میں سے کاٹ چھانٹ کرتے ہیں. کاٹ چھانٹ کرنے کے بعد وہ 9-7 اب جو وہ باقی 11 رہ گئے وہ پھر کوئی نہ کوئی ایسا آ جاتا ہے کہ یار مشاعرہ پڑھنا ہے, وہ دل چاہتا ہے ہمارا ایک پڑھ لی تھی تو تسلسل بن گیا ہے دوستوں میں کچھ سنانا, تو وہ باقی ان کو چلے گئے تو وہ شعر ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں. تو بہرحال ان میں خود کہنے کی تو صلاحیت پھر بھی نہیں پروان چڑھ پاتی اور شاعر وہ بہرحال کنسیڈر کر لیے جاتے ہیں. تو ایسا سلسلہ بھی رہتا ہے. لیکن میرے ساتھ کوئی ایسا تجربہ کبھی نہیں ہوا کہ میرے شعر کو کسی نے یہ کہا ہو کہ یار یہ تو آپ کا نہیں ہے تو کسی اور کا. وقار صاحب آج کل دیکھا گیا ہے کہ جو نئی موسیقی آتی جا رہی ہے اس میں بھی شاعری کا جو معیار ہے وہ ویسا نہیں رہا جو پہلے کے زمانے میں غزلوں میں ہوتا تھا. تو کیا نئی موسیقی کی وجہ سے بھی لوگ شاعری سے تھوڑا دور ہوتے جا رہے ہیں کہ یہ کیسی عجیب و غریب سی چیز ہے؟ دیکھیے اس میں بڑا اہم بات یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے موسیقیت, دوسری چیز ہے شاعری. تو سامع یا تو بیک وقت دونوں چیزوں سے لطف اندوز ہو. اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جتنی بھی پرانی ہندوستانی پاکستانی فلمیں تھیں وہ ان کی جو شاعری تھی گانوں کی وہ فلم کو آگے بھی بڑھاتی تھی, کہانی کو آگے لے کے چلتی تھی. تو وہاں پر جو گانا ہوتا تھا وہ شاعری کے لحاظ سے بڑا مستحکم ہوتا تھا. جو زمانہ ترقی کرتا رہتا ہے, جس طرح ہم کہتے ہیں نا موسیقی کیا ہے وہ اعضاء کی شاعری, رقص اعضاء کی شاعری. تو موسیقیت میں یہ اعضاء کی شاعری رقص جب تک داخل ہوا ہے تو اس میں موسیقی کو زیادہ انجوائے کیا جاتا ہے. جب موسیقی کو آپ زیادہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ذہن پھر شاعری کی طرف نہیں جاتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسی زمانے میں انتہائی جدید موسیقی کے ساتھ جسے آپ کہتے ہیں فیوژن کے ساتھ یعنی کلاسیکل اور راک کے ملاپ کے ساتھ انتہائی بہترین شاعری ہندوستان کے بڑے معروف شاعر ہیں گلزار وہ کر رہے ہیں. اور ان کی جو شعر ہیں وہ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ عجیب سے الفاظ استعمال کیے ہیں, یہ شاید بگاڑ ہے شاعری کا. ایسا نہیں ہے, اس میں باقاعدہ مفاہیم ہیں, تشبیہات ہیں, اور ایسے تشبیہات ہیں جو کہ بالکل سامنے کی تشبیہات ہیں. تو ان کو دیکھ کر کے یعنی کہ جدید شاعری آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تو بہرحال یہ بات تو ہے کہ بڑا موسیقی کی وجہ سے کافی حد تک معیار نیچے ہوا ہے لیکن کہیں کہیں بلند بھی ہوا ہے. وقار صاحب آپ سے گفتگو کر کے بہت خوشی ہوئی. امید ہے کہ ہمارے جو نئے آنے والے شعراء ہیں وہ آپ کی اس گفتگو سے ضرور مستفید بھی ہوں گے اور بہت کچھ سیکھیں گے بھی. اور جو خامیاں آپ نے بتائی ہیں نوجوان نسل میں جن کی وجہ سے ہماری شاعری پروان نہیں چڑھ پا رہی اور کہیں نہ کہیں ہمارے اندر وہ ایک گیپ آ گیا ہے شاعری کے حوالے سے. تو امید ہے آپ کو بہت خوشی ہوئی ہوگی اس پروگرام میں بیٹھ کر. اور اگر آپ ہمارے نوجوان نسل کے لیے کچھ پیغام دینا چاہیں تو سر پیغام تو میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. لیکن میں ایک غزل میری اپنی غزل ہے اور اس میں پیغام بھی ہے نوجوان نسل کے لیے. میں خود بھی نوجوان ہی ہوں, ویسے اتنا بھی بوڑھا نہیں ہوا, لیکن یہ ہے کہ یہ ایک غزل جو ہے حقیقتوں کا شناسا دکھائی دیتا ہے جو بھیڑ میں بھی اکیلا دکھائی دیتا ہے, جو اپنے درد کا درما نہ کر سکا اب تک تمہیں وہ شخص مسیحا دکھائی دیتا ہے. ادا ہے کون سی اس بے وفا ستمگر کی جو غیر ہو کے بھی اپنا دکھائی دیتا ہے. جواب اس کا ملا ہم کو اس مقولے میں جو اچھے ہیں انہیں اچھا دکھائی دیتا ہے. اور گرا ہے کہ خزاں کی آخری ہچکی ہے یا نوید بہار, خزاں کی آخری ہچکی ہے یا نوید بہار, شجر پہ ایک ہی پتا دکھائی دیتا ہے. وہ آ گئے ہیں وہ بیٹھے ہیں مسکراتے ہیں, وہ آ گئے ہیں وہ بیٹھے ہیں مسکراتے ہیں. شب فراق میں کیا کیا دکھائی دیتا ہے, شب وصال کے ہوتے ہیں مختصر لمحے. ہنسا ہے چاند بس اتنا دکھائی دیتا ہے. چراغ بزم ہیں کچھ لوگ ان کی قدر کرو, چراغ بزم ہیں کچھ لوگ ان کی قدر کرو کہ ان کے بعد اندھیرا دکھائی دیتا ہے. کرشمہ یہ بھی ہمارے ہی ذوق کا ہے وقار جو رنگ و بو کا تماشا دکھائی دیتا ہے. واہ, کرشمہ یہ بھی ہمارے ہی ذوق کا ہے وقار جو رنگ و بو کا تماشا دکھائی دیتا ہے. ناظرین, یہ تھے وقار احمد وقار صاحب جو نہ صرف حیدرآباد بلکہ پاکستان کے بھی مشہور و معروف شعراء میں اپنا نام رکھتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.